یہ فتویٰ میں آیا کہ جناب والا سید کا نام جو ہے سید زین العابدین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ نہ رکھا جائے، فلاں رکھا جائے. اب اس پر توجیحات تشریحات پیش کی جا رہی ہیں. جس نام میں ان کو تعلی نظر آئی یا جناب والا خود ستائی نظر آئی، تو ہم نے یہ وضاحت دے دی ہے کہ یہ خود ستائی نہیں ہے، یہی عظمت انسانیت ہے کہ انسان عبادت گزاروں میں رہے اور عبادت گزاری میں معراج پر پہنچے. تاہم یہ بات نیچے لکھا جی فخر الدین نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، فرید الدین نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، محی الدین نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے، فلاں 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 فلاں. تو ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ خاص کر بر صغیر کے اندر اور شہنشاہ بغداد سے لے کر بر صغیر کے اندر جتنے بھی سادات آئے ہیں ان کا تقدس نام جو ہے یہی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تخلص محی الدین ہے، اور کوئی نظام الدین ہے، کوئی شاہ چراغ الدین ہے، کوئی معین الدین ہے. تو جن لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے ان کے ناموں سے ان کو چڑ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اصل میں یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. اس لیے مثلا یہ فتویٰ دیا ہے جناب والا صاحب بہار شریعت علیہ رحمٰ نے. اب وہ خود جلاہے ہیں. اب جلاہے کو کیا پتہ کہ حرمت قرآن کیا ہے؟ جلاہا ہی ہوتا ہے. سو ایسے ہی یہ جو مولانا شیخ بنے بیٹھے ہیں یہ کھوجے ہیں، یہ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ذات سے سادات کو، اہل بیت نبوت کو. یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے پس منظر کی دنیا میں اتر کر دیکھا تو ان مولویوں میں کوئی جلاہا ہے، کوئی میراثی ہے ان کا خاندان، کوئی چوڑا ہے، کچھ جناب والا مسلی ہے، کوئی ہے. چار لفظ پڑھ کے مدرسوں میں آقا جناب والا براجمان ہو کر ہر میں نبوت کے باسیوں پر باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ سید جو ہے غیر عالم جو ہے یہ مفضول ہے، ہم افضل ہیں. دراصل یہ ظالم اپنی فضیلت کو برقرار رکھنا چاتے ہیں اور متعارف کرانا چاہتے ہیں. تو بھئی کھوجا ہی ہے، سونا نہیں بنتا. تو حضرت عطار کو چاہیے کہ اپنی اوقات میں رہیں. تاہم آئیے، میں نے عرض کیا کہ نبوت کا خاندان ہو تو وہ باعث تکریم بھی ہے اور عظمت مآب بھی ہے، اور اس پر بجا طور پر فخر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. انہیں کیا پتہ؟ یہ تو صرف اپنی انا کو. اور پھر میں یہ ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی تصور دین ہے جو مولوی پیش کر رہا ہے، نبوی تصور دین نہیں ہے. لہذا چونکہ یہ رضا خاری یہودیوں کے ہیں تو انہوں نے یہودیوں والی باتیں کرنی، کیونکہ یہودی کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے احترام کا تصور، اپنا احترام کا کوئی نہیں رہا حوالہ کبھی بھی. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم فرمائی تو دہشت گردوں کو وہاں سے نکالا. یہ دہشت گردی کرتے تھے، یہودیت کی ابتدا ہی دہشت گردی سے ہے. تو حضور نے وہاں سے نکال دیا، پھر خیبر کو ان سے چھین لیا. تو یہ ان کو کلک ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ہتھے نہیں چڑھے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل جو ہے اس سے یہ انتقام لیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے انتقام لینے والے جو ہیں وہ ان مولویوں کے مامو جان ہیں. انہوں نے ساری اہل بیت نبوت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں. پھر ان کے ماموزاد ہیں یزید ہیں، وہ جو کچھ کیا. اور اس سے آگے یہ تو ایک قبائلی صورت تھی، یا وہ یہودیوں کے اعلی کار تھے تو یہ ہو گیا. اب ان سے زیادہ سنگین ترین یہ ہیں جو اس وقت شریعت کا نقشہ بگاڑ کر مزاج رسول کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے قرآن کا غیر ناجائز استعمال کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس بیچارے جھاڑو فروش کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے. خود کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن مسند علم پر بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے ہانک دیتا ہے. تو میں دعوت اسلامی کی علماء اور زماں سے کہتا ہوں اسے سمجھاؤ، اس کے منہ سے وہ باتیں نہ نکلواؤ جس کا دین سے، شریعت سے، مزاج رسول سے، مشیت الہی سے تعلق نہ ہو. لہذا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے آپ لوگوں نے تو پھر کم از کم اسے استعمال نہ کرو. آئیے ہم بیان کرتے ہیں کہ خاندانی حرمت، نبی کی خاندانی حرمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ نبوی خاندان کی حرمت کا تقدس ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ خاندان نبوت اتنا اعظم اور عظمت مآب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابتدا سے ہی شان مصطفیت عطا فرمائی، اپنا قرب و حضور عطا فرمایا، اور اپنا تقرب اور اپنی محبت کی انتہا عطا فرمائی، اور اپنا حرم نصیب فرمایا. یہ وہاں کے باسی ہیں، احادیث بھی اس پر موجود ہیں. اللہ نے شان مصطفیت عطا فرمائی جناب آدم کو، پھر نوح کو، اور آل ابراہیم بھی مصطفیٰؤں کا تسلسل ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوت کے ممبر پر جلوہ فروز ہو کے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم نوحا واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریش واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندانی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہم تو مصطفیٰؤں کے تسلسل سے خرام ناز کرتے ہوئے دنیا میں جلوہ فروز ہوئے ہیں. اور جب مصطفیت اپنی انتہا پر پہنچی کہ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ان کے بعد نوح کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، کنانا کو، نزار کو، قریش کو، ہاشم کو، بنی ہاشم کو، اور پھر میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں. یعنی جب شان مصطفیت اپنی معراج پر پہنچی تو اس معراج کی حرمت میں میرے ماں باپ جلوہ فروز ہوئے، تو اللہ نے مجھے اور دو نفوس قدسیہ سے شان مصطفیت کا تاج عطا فرما کے تو دنیا پر مبعوث فرمایا ہے. یہ ہے خاندان نبوت. اور
قرآن نے کئی مرتبہ اس عظمت پر گواہی دی. فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے حبیب ہم تو اس وقت سے اپنی نگاہوں کا پہرا تیرے حسن لطافت پر لگا کر بیٹھے ہیں جب سے آپ کو قیام اول بخشا، اور پھر ہم نے یہ اہتمام کیا جس شکم رحمت سے آپ نے گزرنا تھا، جس پشت عظمت سے آپ نے گزرنا تھا، ہم نے ہر ایک پشت کو، ہر ایک صاحب رحم بی بی کو، ہر ایک کو ہم نے سجدوں کے نور سے سجایا. پھر آپ کے حسن لطافت سے کہا کہ تشریف لائیے، اب یہ زمین جو ہے یہ آپ کی شایع نشان ہو چکی ہے. تو یہ اہتمام قدرت رہا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی زبان سے نبوی خطبے دیے ہیں اپنی شاندار خاندانی عظمت پر، اور اس پر فخر کیا ہے. اپنے خاندان کے تقدس کی حرمت پر رسول اللہ نے فخر فرمایا ہے. یہ مولوی کیا جانے دین کیا ہوتا ہے، یہ جھاڑو فروش یہ کیا جانے کہ قرآن کی آیات اور حرمت قرآن کیا ہوتی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کے سامنے مد مقابل آئے تو کیا ارشاد فرمایا، رجز پڑھتے ہوئے فخری انداز میں ارشاد فرمایا، انا نبی اللہ کاذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو عبد المطلب کی حمیت کو سارا زمانہ جانتا ہے، جناب ہاشم علیہ السلام کی حمیت کو سارا زمانہ جانتا ہے. تو نبوت کا خاندان ہو تو عظمت ماپ بھی ہوتا ہے، عصمت ماپ بھی ہوتا ہے، حرمت ماپ بھی ہوتا ہے. ہاں ملا کے خاندان کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے. ملا ہے، اس وقت بھی ملا تھا اور آج بھی ملا ہے، اس نے قیامت تک ملا ہی رہنا ہے. کس نے حق دیا ہے اس مولوی صاحب کو، اس جھاڑو فروش کو، کہ وہ مسند علم پر بیٹھ کر غیر علمی اور جاہلانہ باتیں کریں؟ کون ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے. اور بے شرم ہیں وہ لوگ جو نیچے بیٹھ کر یہ سنتے رہتے ہیں، یہ فحش گوئی، یہ ظالمانہ باتیں، یہ یہودیانہ طرز فکر، یہ یہود کا طرز فکر ہے کہ اہل بیت نبوت کو پس منظر میں رکھا جائے یا ان کو ختم کیا جائے. تو یہ نہیں ہو سکتا. سونا سونا ہی ہوتا ہے، ہزاروں سال مٹی کے گرداب میں پڑا رہے، جب نکلتا ہے تو سونا ہی نکلتا ہے. تو لوہا سونا نہیں ہو سکتا، کوئی خواجہ سید نہیں ہو سکتا، سید ہی ہے. سمجھ آ گئی؟ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حرمت کی گواہیاں دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تقدس اس قدر بلند ہے کہ وہ نبوت کی طاقت ہے. ان مولویوں کو کیا پتہ خاندان نبوت کی حرمت کا؟ یہ تو صرف ایک مہذب لٹیرے ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تکریم ہے. اور یہ خود کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی لوگ اس تکریم سے، ہم سیدوں سے آگے ہیں. اور سید ہوتا ہے، اور چوڑا ہوتا ہے، کھوجا ہوتا ہے. اپنی اوقات میں رہیں یہ لوگ. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین ثلاثا ثم قسم قسمین. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت مخلوق کو پیدا فرمایا تو دو حصے کیے اس کے. فجعلنی فی خیرہم، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق جو تھی مجھے ان میں رکھا. کما قال اللہ تعالی، اس خطبہ نبوت پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش فرمائی ہے. ثم قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، کچھ لوگ اصحاب یمین ہیں، دائیں ہاتھ، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی کچھ کو اہل جہنم قرار دیا، کچھ کو اہل جنت. فرمایا انا من اصحاب الیمین، میں ان سے ہوں جن کا جنتی ہونا ابتدا سے ہی طے ہے. پھر فرمایا ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا. ان دو حصوں کو یعنی دو قسموں کو تین ہی قسموں میں تقسیم کیا. اور یہاں قرآن کریم کی آیت بطور حوالہ پیش فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصحاب میمنہ ہیں، یعنی ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اہل جنت ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اہل جہنم ہیں، دائیں بائیں ہاتھ والے ہیں، تو جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے. ان میں سے جو اہل جنت ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں والسابقون السابقون کہ جنت کے تصورات سے بھی کہیں اوپر چلے گئے، حضور عظمت الہی کی طرف اوپر اٹھ گئے. ان کا مقام اس سے بھی اوپر، جنت ان کے قدموں کو چھو کر چوم کر نیچے رہ جاتی ہے. تو جب یہ سبقت کا تصور آیا کہ والسابقون السابقون وانا من السابقین، میں ان سے ہوں جن کا مقام جنت سے بھی کہیں بلند و بالا ہے، پھر ان میں سے بھی ان سے ہوں جو سب سے اوپر ہے، جس سے اوپر تصور عظمت ہی ختم ہو جاتا ہے، میں ان سے ہوں. یہ نبی اپنی نبوت کی زبان سے، تشریعی زبان سے اپنے خاندان کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خاندانی حمیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، فلاں ہے فلاں ہے فلاں. مولوی یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے خاندانوں کے لیے، کوئی موچی ہے، کوئی میراثی ہے، کوئی پابلی ہے، کوئی جلاحہ ہے، کوئی کھوجا ہے، کوئی مسلی ہے. ہاں یہ تمہارا پس منظر ہے. رسول اللہ کے خاندان پر باتیں کرتے ہو، شو شرم نہیں آتی تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے ہوں جو سبقت والے ہیں. اور اصحاب رسول اس پر متعجب ہوئے کہ اس سبقت کی جہت کدھر ہے، شرق ہے، غرب ہے، وہاں تو اس سے اوپر تو جنت سے اوپر تو شرق غرب ہی کوئی نہیں ہے، سمت ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں سمت نہیں ہے لیکن قربتیں ہیں. یہ ان کی سبقت کا دائرہ کار کیا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، میرے نبی کے خاندان کی حرمتیں میری طرف قربتوں کی طرف آ رہی ہیں، میرے قریب آ رہے ہیں. انہوں نے میرے حرم میں آ کر میرے حرم کے باسی ہونا ہے. یہ ہے خاندان نبوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی کئی ہزار سال پہلے میرے اہل بیت نبوت حرم الہی میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے.